شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ آپ کے سامنے اظہر شبیر راؤ، آواز وطن نیٹ ورک پہ۔ آج ہم موجود ہیں شیخ محمد سہیل، ایکسین وابڈا بکر۔ ان سے بات کریں گے کہ جو عوام کا اس وقت رد عمل ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، کیا ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وابڈا کیا ریلیف دے گا یا نہیں دے گا۔ جی شیخ صاحب۔ ایسا ہے کہ میرا نام محمد سہیل کامران، یہاں پہ تقریباً میں 1.5 سال سے تعینات ہوں۔ میرا تعلق اسی دھرتی سے ہے، بکر سے میرا تعلق ہے، اور میری کوشش ہے کہ عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جائے اور میکسیمم ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ باقی جہاں تک آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، یہ اوورآل سچویشن اسی طرح ہے، صرف بکر میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں بکر میں کوئی مسائل زیادہ ہیں، یہ پورے ملک میں مسائل آئے ہیں۔ اور یہ مسائل ہیں ہمارا جو بجلی کے ریٹس ہیں، وہ یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ ہر کسی کو عیاں ہے بات کہ ہمارے یہاں وابڈا کے جو ریٹس ہیں اوورآل پاکستان میں، وہ پچھلے یعنی کہ فنانشل ایئر جو جون میں ختم ہوا ہے اس کے بعد بڑھے ہیں۔ اب ان میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، لوگوں کو کافی ریزرویشنز ہیں۔ گورنمنٹ بھی اس بارے میں، ہماری منسٹری بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ کسی طرح عوام کو ریلیف دیا جائے، لیکن ابھی تک ہماری منسٹری کی طرف سے کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آیا کہ ہم نے کس طرح سے ریلیف دینا ہے۔ باقی جہاں تک میرے آفس کی بات ہے، ہمارے آفس میں نے اپنی سب ڈویژنز میں 5 سب ڈویژنز ہیں میرے پاس، بکر میرے پاس یہاں پہ ڈویژن میں ہم نے فرنٹ ڈیسک قائم کر دی ہیں۔ فرنٹ ڈیسک پہ ہمارا بندہ ہر وقت صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک موجود ہوگا، اور کسی بندے کو اگر اس کے بل کی کیونکہ اماؤنٹ جو بل کی ایک دفعہ بل میں آ چکی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایز پر نیپرا ریٹس کے مطابق ہیں جو نیپرا نے فکس کیے ہیں ریٹس۔ باقی ہم ریلیف یہ دے سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انسٹالمنٹس کر کے دے سکتے ہیں جو ہے نا، اور بعض اوقات ویسے تو ہماری جو بل، ہر بل کے اوپر سنیپ آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی پکچر آ رہی ہوتی ہے میٹر کی، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، اس کی میٹر ریڈر سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے یونٹس میں جو اس کے لکھے ہوئے ہیں بل کے اوپر اور پکچر کے اندر ڈیفرنس آ رہا ہے اور اس کو کوئی شکایت ہے، وہ میرے سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ میں خود صبح آفس ٹائم میں اپنے موجود ہوتا ہوں، اور لوگ آ بھی رہے ہیں ہمارے پاس اور ان کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں، وہ میں حاضر بیٹھا ہوں۔ کوئی بھی مسائل ہے، میرے ایس ڈی اوز موجود ہیں، میں خود موجود ہوں، میرا عملہ موجود ہے، ہم ان کے مسائل حل کریں گے۔ اس کے علاوہ جن کے بل ٹھیک ہیں، بالکل ایکوریٹ ہیں ایز پر نیپرا، وہ ٹھیک، ان کو بھی ہم انسٹالمنٹس کر کے دے رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر کیونکہ نیکسٹ جو ہے نا وہ منتھ جو ہے اس میں کنزمپشن جو ہے نا آٹومیٹکلی لوگوں کی کم ہو جائے گی، اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو جن کو ہم انسٹالمنٹس کر کے دے رہے ہیں، نیکسٹ ان کا بل، کیونکہ گرمی کی شدت کم ہو رہی ہے، آپ کو سارا پتہ ہے، اس میں جب شدت کم ہوگی تو آپ کا بل کم آئے گا، آپ پچھلی انسٹالمنٹ بھی دے سکتے ہیں اور اپنا جو آنے والا بل ہے وہ کٹھا یکمشت ادا کر سکتے ہیں جو ہے نا۔ اس لیے ہم لوگوں کو فیور دے رہے ہیں، اس کے اماؤنٹ کے حساب سے زیادہ ہماری فیور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے یونٹس 300 سے کم ہیں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ اگر کسی کے یونٹ 900 ہیں، 800 ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ایک امیر آدمی ہے، اے سی چلا رہا ہے اپنا، یعنی کہ وہ اس کو بیئر کر سکتا ہے بجلی کے بلوں کو۔ تو ان سے میرے خیال میں ریلیف جو ہم دے سکتے ہیں وہ میکسیمم ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کے یونٹس 300 سے کم ہیں اور وہ لوگ بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے ہر وقت میرے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ بلنگ جو ہے نا وہ زیادہ ہے، بعض لوگوں کا بل اس وجہ سے زیادہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 مہینوں سے پے ہی نہیں کیا، تو اس میں جو ہے نا ہمارا ریلیف تھوڑا اسی حساب سے ہوگا، کیونکہ
جب آپ کا بل 3 مہینوں سے پیڈ نہیں ہے اور اگلے مہینے پھر بل آ جانا ہے تو وہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اس لحاظ سے ہمیں یہ ایک بنائی ہوئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ فیور دے رہے ہیں جن کے کرنٹ بل کے اندر پرابلم ہے، یعنی کہ وہ نہیں پے کر سکتے، یا پھر ان کو دے رہے ہیں جن کا 2 مہینے کا بل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا نہ خود دیکھنا چاہیے کہ جن کا 3 مہینوں سے پیمنٹ ہی وابڈا کو نہیں آئی، تو ان کے لیے ہمارا رویہ تھوڑا سا مختلف ہے. ویسے تو ہم ان کی بھی فیور کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارا رویہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ وہ 3 مہینوں سے اپنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور بلنگ ہمیں نہیں آ رہی. اور ہمارا محکمہ بھی ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا، ہمیں وہ کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ ان کو نا ٹریک پہ لے کے آئیں. تو جن کے کرنٹ بل زیادہ ہیں وہ ہمارے آفس کھلے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ انسٹالمنٹس کروائیں اور پیمنٹ کریں، کیونکہ آپ کی پیمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ سسٹم چلنا ہے. اگر آپ بالکل بلنگ نہیں ہوگی تو ہمارا سسٹم رک جائے گا. یہ جو آپ کو سپلائی مل رہی ہے یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے بلوں کے تھرو پیسے لے کر آئی پی پیز جو پرائیویٹ پاور پروڈکشن کے ادارے ہیں ان کو پے کر کے تو وہ آپ کے بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اور یہ بجلی آپ کو مل رہی ہے. آپ اگر ہمارے بالکل ساتھ میں کے پی کے ہے، وہاں پہ اگر لوگ بل نہیں دیتے تو ان کو بجلی بھی اسی حساب سے اسی ریشو سے دی جاتی ہے. اور یہاں بکھر میں آپ لوگ صرف جس دن ہمارا کو موسم خراب ہو، ہمارا سسٹم اس سسٹم کیا ہے کہ اوور ہیڈ سسٹم ہے، انڈر گراؤنڈ ہے نہیں، ہر چیز جو ہے نا اوپن چیزیں ہیں. بارش کے اوقات میں اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. ادروائز آپ یہ چیز ریکارڈ پہ ہے کہ ہمارے بکھر میں بجلی کا سلسلہ جو ہے نا وہ باقی علاقوں سے بہت بہتر ہے. ہماری بجلی زیادہ دیر بند نہیں ہوتی، کوشش کرتے ہیں ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. مسائل ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، کبھی کو ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو گیا تو مسائل آ جاتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے سپلائی ریسٹور کی جائے. آپ کو بجلی ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں اور آپ اس کی گزارش ہے میری انجمن تاجران سے بھی ہے، تھوڑا سا آپ کے توسط سے بھی میں بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو بریف کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری ایک سسٹم ہے. کمپنیز اپنے جو اخراجات ہیں کمپنیز کے جنریشن کے وہ نیپرا میں جاتے ہیں، کمپنیز جاتی ہیں نیپرا میں کہ ہمارے جو ہے نا اخراجات بڑھ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو سامان ہے وابڈا کا یہ سارا ڈالر بیسڈ سسٹم ہے. ڈالر جس طرح اوپر جائے گا ہماری چیزوں کی کاسٹ بھی بڑھے گی، میٹر کی کاسٹ بھی بڑھے گی، ہماری جو پی وی سی لگتی ہے اس کی کاسٹ بھی بڑھے گی. جب یہ چیزیں کاسٹ بڑھتی ہیں تو اس کے ریفرنس میں ہمیں جو ہے نا بلنگ اسی طرح حساب سے ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے لوگوں سے. اس لیے ہماری کمپنیز ایک نا ریپرزینٹیشن کرتی ہیں نیپرا کے آگے، پھر نیپرا اس کو فکس کرتا ہے ریٹس کو. ریٹس فکس کرنا ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا. ہم نے صرف جو ہے نا ایک ہماری کمپنی ہے فیسکو، وہ پاور پرچیز کرتی ہے. این ٹی ڈی سی ہماری ایک اور کمپنی ہے، وابڈا کی ذیلی کمپنی ہے. ہم باقاعدہ فیسکو ان کو پیمنٹ کرتی ہے جو بجلی کی ہم ان سے لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بجلی آگے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اور عوام سے پیسہ لینا ہے جو ہے نا، اور پھر ان کو واپس وہی پیمنٹ ان کو واپس کرنی ہے جو ہم نے ان سے پیسے سے بجلی پرچیز کرتے ہیں. یہ پہلے وابڈا سسٹم کٹھا تھا، اب چونکہ یہ کمپنیز علیحدہ علیحدہ ہیں، ہر کمپنی اپنی پیسوں کی جنریشن میں جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے ان کا. وہ اس حساب سے ہم پاور پرچیز کرتے ہیں اور عوام سے پیسہ لے کے، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم پرچیز نہیں کر سکیں گے پاور. اس لیے میری گزارش ہے آپ کے توسط سے عوام، باقی عوام کے ساتھ، کہ آپ بلنگ کروائیں. اگر آپ بل نہیں دے سکتے ہم سے انسٹالمنٹ کروائیں، کیونکہ اس کا ایک دفعہ بل جنریٹ ہو گیا، جب تک ہم کوئی پالیسی نہیں آئے گی تو ہم اس میں جو ہے نا کمی بیشی نہیں کر سکتے. اچھا شیخ صاحب، میرا یہ آپ سے ہے کہ اس میں آپ انسٹالمنٹ کتنی کر رہے ہیں، کتنے بل کی کتنے تک کر رہے ہیں، 2 کر رہے ہیں، 3 کر رہے ہیں؟ سر ہمارے پاس جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 3 انسٹالمنٹس کی ہے جو ہے.
لیکن ہم اس کو بل کو دیکھتے ہیں. اگر ایک بندے کا بل 5,000 ہے تو اس کی 2 انسٹالمنٹس ہی ہوں گی, کیونکہ اتنا بندہ آج کل کے دور میں پے کر سکتا ہے جو ہے نا, جو روٹین چل رہی ہے. اور جو لاکھوں باقی جن کا بل لاکھوں میں ہے ان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ وہ موسٹلی بل جن کا لاکھوں میں چلا جاتا ہے نا, وہ آپ اس کا بل کی ہسٹری دیکھیں گے, اس میں وہ 3 مہینوں کا, 4 مہینوں کا, ایون 5 مہینوں سے لوگوں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی جو ہے نا, اور اس کا بل جو ہے نا وہ لاکھوں میں چلا گیا ہے جو ہے نا. اگر کسی کا اب بل آ گیا مثال 1 لاکھ 1.5 لاکھ پہلے اس کی پیمنٹیں ہو رہی ہیں, اس سلسلے میں اس کو آپ کیا دلیل؟ نہیں, جو 1 لاکھ بل ہے نا وہ اس بندے کا آئے گا جو ہائی کنزمپشن والا ہے. اب ہائی کنزمپشن والا ایک بندہ اے سی چلا رہا ہے, ایک ایکسٹرا امینٹی یوز کر رہا ہے جو ہے نا, اس کے لیے ہمارا ریلیف اس حساب سے نہیں ہوگا, کم ہوگا جو ہے نا. کیونکہ جن کے یونٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بریف کیا ہے کہ گورنمنٹ بھی جو پالیسی دے رہی ہے, جو آنے والی پالیسی ہے جو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی لیکن جو چل رہی ہے, اخباروں میں چل رہی ہے, ہم بھی سن رہے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, ان لوگوں کو دے رہی ہے جن کی 400 یا ان سے کم یونٹس ہیں جو ہے نا. تو اس میں یہ جو ایک نیا ہے کہ آپ کی جو مختلف ٹیکسز ہیں, جی ادر چارجز, اس کے علاوہ آپ انکم ٹیکس, سیل ٹیکس, یہ اتنے سارے جو ٹیکسز بھی آپ نے عوام پہ لگائے ہوئے ہیں, تو اس کا عوام کو بڑا مطلب محسوس تکلیف ہے. سر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے صرف جو آپ کی میٹر کی سنیپ ہوتی ہے وہ ہم نے سسٹم کو بھیجنی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو ٹیکسز ہیں یہ آٹو جنریٹڈ ہیں, یعنی کہ سسٹم آٹو جنریٹ کرتا ہے, اس میں ہمارا کردار نہیں ہے جو ہے نا. اب اس میں اگر ٹی وی فیس ہے اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک موجود ہے, فورم موجود ہے, ہمیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک بندہ اگر وہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو ہم اس کا وہ ٹی وی کا جو پیمنٹ ہے وہ ہم میرے آر او آفس سے وہ اپنی اپلیکیشن دے کے ایفیڈیوٹ دے کے وہ اپنا ختم کروا سکتا ہے. باقی جو انکم ٹیکس وغیرہ ہے وہ آپ کے بلنگ سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جتنا آپ کا بل زیادہ ہوگا اتنا ہی بلنگ کے اندر وہ چیز آئے گی. اس کے علاوہ جو ٹیکسز میں چیزیں ہیں اس میں ہمارا کیپیسٹی پیمنٹس کی ہیں, جو ہمارے مختلف معاہدے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے نا, ان کو جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ٹیکسز کے اندر شامل ہوتی ہیں جو ہے نا. ان کو بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا, نیلم جیلم سب چارج وغیرہ جو ہے نا وہ بل کے اندر لگا ہوتا ہے. یہ آٹو جنریٹڈ سسٹمز ہے, یہ ہم نے نہیں لگانے جو ہے نا, یہ ہم نے صرف آپ کی جو ہے نا میٹر کی سنیپ بھیجنی ہے, اس سنیپ کے اس کے اندر وہ آپ کا بل جنریٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ٹیکسز بھی لگ کے آ جاتے ہیں. اچھا, عوام کو یہ شکایت بھی ہے کہ اس وقت جو آپ کا میٹر ریڈر ہے, پہلے ایک ڈیٹ ہے کہ 10 تاریخ کو اس نے جا کے میٹر ریڈنگ کرنی ہوتی ہے, اب وہ جاتا ہے 20 تاریخ کو, وہ 10 دن جو بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ زیادہ یونٹ ہو جاتے ہیں, تو بل بھی زیادہ آئے گا, ٹیکس بھی زیادہ لگے گا. تو اس سلسلے میں کیا؟ اچھا, اس سلسلے میں نا جو اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بلنگ پروگرام آیا ہوا ہے محکمے کی طرف سے ہم اس کو فالو کریں, لیکن بلنگ پروگرام میں تھوڑی سی اس میں ہم نے اپنے آفیسرز کو جو ہے نا ہیڈ کوارٹر میں ان سے بات بھی کی ہے کہ اس بلنگ پروگرام کو ریوائز کیا جائے جو ہے نا. بلنگ پروگرام میں ہمیں دیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پورا سسٹم ہے وہ ہم نے پورے بکھر کو نا 20 علاقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. وہ آپ کے نا بل کے اوپر باقاعدہ مینشن ہوتا ہے, بیج نمبر 1 شروع میں جو آپ کے ریفرنس نمبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے 01 02 03, یہ آپ کے بیج نمبر ہیں, یعنی علاقے ہیں جو ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ کون سی, کیونکہ ہمارے بندے جو ہیں وہ میٹر ریڈر ڈیلی بلنگ نہیں کرتا, یعنی کہ ڈیلی بلنگ کرتا ہے, منتھلی بلنگ نہیں کرتا. ہر علاقہ کا ایک دن مقرر ہے, اس دن میں اس نے جا کے بلنگ کرنی ہے, اگلے دن اس نے دوسرے علاقے میں چلا جانا ہے. ہمارا جو بلنگ شیڈول ہے اس میں وہ ایک فکس کیا ہوا ہے, وہ ہر دفعہ وہی جو ہے نا شیڈول جنریٹ ہو جاتا ہے. اس میں چھٹی آ گئی کسی وجہ سے, 14 اگست کی جس طرح آ گئی, کوئی اور چھٹیاں آ گئیں, اس میں ہمارا بلنگ پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چونکہ سسٹم ہے بجلی کا سسٹم ہے, جس پر بجلی نہیں ہوگی ہمارے میٹرز جو ہے نا وہ بعض اوقات میٹر کام نہیں کر رہے ہوتے,
وہ بلنگ اس سے مسنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جس دن موسم خراب ہوتا ہے اس دن بھی ہمیں بلنگ جو ہے نا آگے لے کے جانی پڑتی ہے, تو ہم شیڈول سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی کہ یہ قدرتی چیزیں ہیں جو ہم شیڈول سے جو ہے نا, لیکن وہ شیڈول جو ہے نا ہمارا موسٹلی جو ہے نا وہ 30 دن کا ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہ ہم ایک مہینہ جو ہے نا, اگر ہم نے, میں فرض کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہمارا میٹر لیٹ گیا ہے, میٹر ریڈر, لیکن نیکسٹ اگر اس کا بل جنریٹ ہوگا تو وہ تو کم یونٹس کا ہونا چاہیے نا اگلے مہینے, کیونکہ ایک میٹر ریڈر اگر اپنی ریڈنگ سے ہٹ کے گیا ہے, اگر اس کی ریڈنگ ہونی ہے 5 تاریخ کو, وہ 10 تاریخ کو گیا ہے, وہ تو اس بندے کا اگلا بل تو تھوڑا ہونا چاہیے نا. لیکن آپ کوئی بھی بل اٹھا کے دیکھ لیں, ایک بندے کی اگر کنزمپشن ایک مہینے میں 200 یونٹ کی ہے تو اگلے میں 210 ہوں گے یا 220 ہوں گے. یعنی کہ وہ ہماری جو بلنگ ہے وہ 30 ڈیز کی ہے. یعنی کہ اگر ہم جا رہے ہیں نا کہ ہمارا پڑھ رہے ہیں 5 تاریخ کو کوئی ہم نے علاقہ پڑھا ہے, تو ہم اگلے مہینے بھی 5 کو ہی جائیں گے جو ہے نا. اس میں میں آپ سے جی تھوڑی سی معذرت کے ساتھ, جی جی دیکھیے 210 آپ نے خود بتا دیا, جی جس بندے کا 200 تک آتا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے. جی جب وہ 210 پہ چلا جائے گا جی جی تو آٹومیٹک ریٹ تو بڑھ جائے گا, بڑھ جائے گا. جی تو اس میں عوام کا نقصان ہے. نہیں, ہم اس طرح جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بلنگ جو ہے نا وہ میکسیمم 2 دن یا 1 دن کی ڈیلے ہے, اس کے اندر نہیں ہے. یہ شروع سے پروگرام ایک آیا ہوا ہے, وہ جس طرح ایک چیز آلریڈی جنریٹڈ ہوتی ہے نا, یہ جنریٹڈ پروگرام ہم, لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ ہم پچھلے 5-6 مہینوں سے اسی طرح, یعنی کہ اس کو ہم اگر ایک علاقہ ہم نے 5 کو پڑھا ہے نا تو وہ اگلے مہینے 6 کو ہوگا یا 7 کو ہوگا. یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلنگ ہماری جو ہے نا وہ 30 ڈیز کی بلنگ ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اب آپ نے ایک نیا سلیب آ گیا کہ جس نے اب 200 سے زیادہ یونٹ استعمال کیے ہیں. جی جی اچھا, وہ کہتے ہیں اگلے 6 ماہ بھی جی 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 آپ کو جو اگر آپ نے 180 یونٹ بھی استعمال کیا تو جو 210 والا آپ نے ریٹ لگایا, آپ ریٹ اس کا اس پہ پر یونٹ لگائیں گے کوئی؟ وہ اس طرح سے ہے, گورنمنٹ نے نا 2 کیٹیگریز بنا دی ہیں. اپنے جو کسٹمرز ہیں نا ان کی 2 کیٹیگریز بن گئی ہیں, ایک ہے پروٹیکٹڈ اور ایک ہے نان پروٹیکٹڈ. جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے نا وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ, یا نیپرا یہ کہتی ہے کہ جو بندہ مسلسل 6 مہینے 200 سے کم یونٹ چلا رہا ہے تو اس کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے کہ وہ ایک, یعنی کہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے اور اس کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے جو ہے. اس کے لیے ریٹ جو ہے نا وہ پہلے 100 یونٹس کا 7 روپے کے حساب سے, اور اگلے جو 100 یونٹ ہیں وہ 10 روپے کے حساب سے وصول کیا جاتا ہے. جب کسی بھی مہینے ایک بندہ 200 سے اوپر یونٹ چلاتا ہے, گورنمنٹ نے ایک وہ فکس کر دیا 200 یونٹ جو ہے نا. اب 200 یونٹ سے اوپر اگر اس کا یونٹ ہو جائے گا تو اس کو جو ہے نا وہ بلنگ جو ہے نا وہ اگلے 6 مہینے تک جو ہے نا وہ بلنگ 200 کے حساب سے جو ہے نا اس کی جو اماؤنٹ یعنی کہ جو بلنگ ہوگی نا وہ 22 روپے کے حساب سے ہوگی. اس لیے گورنمنٹ نے یہ اس لیے کیا 6 مہینے کا عرصہ ہوگا, کیا جنوری سے جون تک؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ اس کے یونٹ 200 سے بڑھے ہیں نا, اس مہینے کو چھوڑ کے اس سے اگلے 6 مہینوں میں نا جب اس کا یونٹس 200 سے کم ہوں گے نا اس کا آٹومیٹیکلی ریٹ جو ہے نا وہ 7 اور 10 روپے یونٹ پہ آ جائے گا. اس میں اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا آٹومیٹیکلی کمپیوٹر میں فکس کر دیا گیا ہے کہ ایک, کیونکہ آپ کے بل کے اوپر ہسٹری آ رہی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے جنوری میں کتنے یونٹ چلائے, فروری میں کتنے چلائے, مارچ میں کتنے چلائے, وہ ہسٹری کو دیکھ رہا ہوتا ہے کمپیوٹر. جیسے ہی ہسٹری کے اندر 6 مہینے پورے ہوتے ہیں وہ آپ کا ریٹ جو ہے نا وہ ریوائز ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو لائن لاسز کا سسٹم ہے ہمارے یہاں, آپ کو پتہ ہے بکھر کے اندر اتنی بجلی چوری نہیں ہے. جی جی. تو کیا پورے پنجاب کی جو لائن لاسز ہے وہ بکھر پہ ڈالی جائے گی اور یہاں لوگوں کے بل لائن لاسز میں پورے کر دیے جاتے ہیں؟ نہیں, اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر ایک جو ہے نا یہ جو لائن لاسز ہے نا, اب میں فیسکو کی بات کروں گا, اوور آل فیسکو کی.
کیونکہ فیسکو ہماری ایک کمپنی ہے جو کہ 5 یا 8 ڈسٹرکٹ کو ڈیل کر رہی ہے جو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان 8 ہماری فیسکو جو ہے اس وقت پہلے نمبر پہ جا رہی ہے. ہمارے لائن لاسز سنگل ڈیجٹ کے اندر ہیں، جبکہ ہمارے بالکل پاس میں میپکو ہے. یہ فگر جو میں دے رہا ہوں نا، یہ باقاعدہ آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، گوگل پہ آپ سرچ کریں آپ چیک کر سکتے ہیں. ہم میپکو ہے یا دوسری پیسکو ہے ہمارے ساتھ، تو ان کے جو ہے نا جو لاسز ہیں وہ ڈبل فگر میں ہیں. بکھر میں الحمدللہ، بکھر میں، فیصل آباد میں جو ہمارے فیسکو کے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں جو ہماری ریشو ہے تھیفٹ کی وہ کم ہے. لیکن جو ہے وہ بھی ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ تھیفٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری ٹیمز جو ہے نا ایکٹیو ہوتی ہیں. اس کا آپ پتہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی تھیفٹ کیس ریکارڈ ہوتا ہے وہ باقاعدہ FIR رجسٹرڈ ہوتی ہے. وہ آپ کسی بھی یعنی کہ تھانے میں، بیہل سے بکھر تھا سٹی میں، وہ آپ ہماری لے سکتے ہیں، اس کا ریکارڈ بھی ہمارا پتہ چل سکتا ہے. اس منتھ کے اندر ہماری تقریباً آلموسٹ 25 تھیفٹ کی رپورٹس ہیں جو ہے نا جو ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہیں، بندے پکڑے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ چونکہ ریٹس بڑھ گئے ہیں، پہلے ہمارے یہاں پہ ریشو بہت کم تھی، لیکن ریٹس بڑھنے کی وجہ سے تھیفٹ ریشو میں اضافہ ہوا ہے اور ہم لوگ اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی کے اوپر برڈن نہ بنے جو ہے نا. باقی اس میں جو بندہ جو بلنگ کر رہا ہے وہ اپنے بل کا دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے. اس میں لائن لاسز کے کوئی پیسے شامل نہیں ہیں جو ہے نا. اگر کسی بندے یعنی کہ کوئی بل، اگر آپ کا اپنا میٹر ہے اس کے اوپر باقاعدہ سنیپ آ رہی ہے، اس کی میٹر ریڈنگ آ رہی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنی میٹر ریڈنگ چیک کر سکتا ہے. اگر اس کو محسوس ہو کہ میری ریڈنگ جو ہے میری یعنی کہ ریڈنگ ہوئی ہے آج، اگر اس کی ریڈنگ ہوئی ہے اور کل وہ چیک کرتا ہے اور اس کے بل جنریٹ ہوا ہے، کل وہ چیک کرتا ہے کہ بل میرا جو ہے نا وہ زیادہ یونٹس کا آیا ہوا ہے، میرا میٹر ابھی پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کا مسئلہ حل کریں گے. باقی یہ جو لائن لاسز ہیں یہ اوور آل گورنمنٹ بھی بیئر کرتی ہے، اس میں سبسڈیز بھی دے رہی ہے لوگوں کو جو ہے نا. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے چونکہ ریونیو اکٹھا کر کے وہ دینا ہوتا ہے فیسکو کو، اس کے بعد یہ اوور آل سسٹم ہے. ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا جو ہے نا پیسہ وہ پیسکو والے جو ہے نا وہ مزے کر رہے ہیں. اب پیسکو میں یا دوسرے علاقوں میں اگر ان کی جس علاقے میں نا گورنمنٹ کی پالیسی ہے تھیفٹ زیادہ ہوگی تو وہاں ان کو بجلی بھی تھوڑی دی جائے گی. اچھا جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری عوام ہے، پاکستان کی عوام، جی وہ ایک ایسی مرغی ہے جو وابڈا کو سونے کا انڈا دے رہی ہے اور آپ لوگوں کا یہ پورا محکمہ ادارہ چل رہا ہے. جی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ وہ سونے کا انڈا ہی کھائیں، پوری مرغی کو ذبح نہ کریں؟ کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل کو ایک وقت آئے کہ سولر کا کام شروع ہو جائے اور جو جیسے آج PTCL کا ہمارے ادارے کا حال ہے جی. تو کل وابڈا کا بھی ایسا ہی ہو. نہیں، جہاں تک اس معاملے میں نا ہم لوگ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سولر پہ آئیں. ہمارا ایک نیا سسٹم ہے، وہ آپ کو بھی شاید پتا ہوگا، نیٹ میٹرنگ کا. اس میں جب ایک بندہ سولر پہ آ جاتا ہے اور وہ پھر ہمارے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے نیٹ میٹرنگ کے تھرو. نیٹ میٹرنگ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر جب آپ ایک سولر سسٹم لگوا لیتے ہیں 5 کلو واٹ کا، 10 کلو واٹ کا، آپ کی اپنی کنزمپشن ہو رہی ہے 2 کلو واٹ یا 1 کلو واٹ. آپ کی ایک فرض کیا ایک پنکھا چل رہا ہے اور ایک آپ کا ٹی وی چل رہا ہے یا فریج چل رہا ہے، آپ کی کنزمپشن تھوڑی ہے. نیٹ میٹرنگ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے جو یونٹ سیو کر رہے ہیں اور سولر آپ کا یونٹس بنا رہا ہے وہ آپ کو وابڈا کو دے رہے ہیں، وہ وابڈا آپ سے پرچیز کرے گا یونٹس کو جو ہے نا. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ سولر میں آئیں جو ہے نا، اس سسٹم کے اندر آئیں. باقی جو ہمارا ادارہ ہے اس میں ہمارا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ عوام کو جو ہے نا بھیجا تکلیف دی جائے. یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ اوور آل پورا ایک سسٹم ہے، ہمارے منسٹری ہے باقاعدہ اس کو ڈیل کر رہی ہے. اب اس میں مسائل تو منسٹری نے ڈیل کرنے ہیں کہ نہیں، کہ
پیسکو میں کیا ہو رہا ہے یا فیسکو میں کیا ہو رہا ہے. جہاں تک فیسکو کی بات ہے وہاں ہم لوگ ہماری بلنگ بھی ایکوریٹ ہے, باقیوں سے بہت بہتر ہے. نمبر دو, ہمارا جو ہے نا لائن لاسز سب سے کم ہے, یعنی کہ اتنے لائن لاسز تو آپ سسٹم کے بھی لاسز سنگل فگر میں ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ چوری کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں نا, ہمارا ایک ٹرانسفارمر لگا ہے آج کی ڈیٹ میں لگا ہے اور وہ 10 سال بعد بھی چل رہا ہے, تو ایک چیز جب چلتی ہے تو اس کے اندر لاسز بھی ہیں جو ہے نا, یعنی کہ ہمارے ٹیکنیکل لاسز بھی ہیں جو ہے نا, لیکن وہ ہم لوگ عوام سے نہیں لے رہے, وہ گورنمنٹ جو ہے نا سبسڈیز بھی دے رہی ہے, خود بھی کافی حد تک بیئر کر رہی ہے ان چیزوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے, میں آپ کا جی ٹائم بہت قیمتی ہے, تو میں جی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ریلیف ہے وہ ریلیف صرف یہی ہے کہ آپ انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں, بل کو ختم یا کم نہیں کر جی, سکتے. اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ جو بھی ہمیں پالیسی دے گی ہم اس پہ کاربند رہنے کے پابند ہیں. گورنمنٹ اگر جو بھی فیصلہ کرے گی آج یا کل میں فیصلہ ہو جائے گا, وہ جیسے بھی کہیں گے ہم اس کے لیے جو ہے نا بالکل ریڈی بیٹھے ہیں. اگر ہمیں گورنمنٹ کو پالیسی دیتی ہے, کسی قسم کی پالیسی بھی دیتی ہے, نئے بل جنریٹ کرنے پڑیں گے ہم وہ بھی کریں گے. اگر کوئی عوام کو اس میں کوئی ہم نے سہولت دینی ہے ہم وہ بھی کریں گے اس کے سلسلے میں. ہم شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, شیخ صاحب کا تعلق بھی بکھر سے ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو عوام کا رد عمل آ رہا ہے یہ ہمارا ہی ادارہ ہے, یہ قومی ادارہ ہے, ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ مل جل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. اگر ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا تو یہاں آ کے ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقف آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ون سائیڈڈ جو بات چل رہی ہے وہ ایک, اور دوسری طرف جو گورنمنٹ کا اور جو ایک ادارے سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ شیخ صاحب جیسے بیٹھے ہیں واپڈا سے, ہم نے سوچا کہ آپ کو ہم ان کا بھی موقف دیں تاکہ عوام کو تمام صورتحال کا پتہ لگے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.